السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے بہادر، جرت مند اور نیک فرما بردار ساتھیوں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آپ کی صحت بھی ٹھیک ہوگی، آپ کے کام بھی اچھے ہوں گے اور آپ کہانی کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ آج جو ہم آپ کے لیے کہانی لائے ہیں، یہ ہے ایک ہنستی مسکراتی لیکن کچھ سمجھاتی ہوئی کہانی۔ اس کا عنوان ہے دادی اماں کی نصیحت، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے قانتہ رابعہ نے۔ عصر کی نماز قضا ہو چکی تھی۔ تانبے کے دہکتے تھال جیسا سورج غروب ہونے کی تیاریوں میں تھا۔ پرندوں کی ٹولیاں آسمان پر لہروں کی شکل میں دن بھر کی کمائی کے بعد واپس گھونسلوں کی طرف جا رہی تھیں، جب دادی اماں کی رعبدار آواز آئی، او کلنڈری قوم، اب کھیل تماشے کو چھوڑ کر اللہ اور رسول کو بھی یاد کر لو۔ اور کلنڈری قوم بے نیازی لاپرواہی سے قلقل کرتی کھلکھلاتی ہنسی کے ساتھ کھیل چھوڑ کر رہائشی حصے کی طرف آئی۔ دادی اماں کل کی دعوت کے لیے اماں نذیرہ کو صفائی ستھرائی کے ساتھ میں بخشو کو سودا سلف کی فہرست لکھوا رہی تھیں۔ جب یہ 6 کا ٹولہ ان کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا، تم لوگوں کو احساس نہیں، قاری صاحب آئے ہوئے ہیں اور تمہیں کھیلنے سے فرصت نہیں۔ یہ 6 کی ٹولی سہیلیاں ہی نہیں، بہنیلیاں بھی تھیں۔ 2 رامین اور زہرہ خالہ کی بیٹیاں تھیں، جو کہ آج کل گرمیوں کی چھٹیوں میں آئی ہوئی تھیں، اور 2 تایا ابو کی بیٹیاں زبدہ اور رشدہ، جو تایا ابو کے ہالینڈ میں قیام کی وجہ سے اسی حویلی میں مقیم تھیں، اور ایک سارہ کی بہن نائلہ۔ تمام لڑکیوں نے وضو کیا اور سروں پر سکارف اوڑھنے پڑھنے چلی گئیں۔ 4-6 منٹ کے بعد زوردار چیخ کی آواز آئی، ہائے میں مر گئی! کیا ہوا؟ دادی اماں کے ہاتھ سے قلم کاغذ گر پڑا۔ پورا منہ کھولے روتی ہوئی نائلہ اندر آئی، ہم نہیں پڑھیں گے، بس ہم نہیں پڑھیں گے۔ ارے نیک بخت، ہوا کیا ہے؟ کچھ تو بول۔ دادی اماں غصے میں تھیں۔ قاری صاحب نے ہمیں مارا ہے، اس نے پیٹھ سہلاتے ہوئے کہا۔ چلو بیٹھ جاؤ، مت جاؤ، میں قاری صاحب کے بارے میں تمہارے ابو سے بات کر لوں گی۔ انہوں نے نائلہ کو تسلی دی اور چپل گھسیٹتے ہوئے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھیں۔ نائلہ بہت دیر تک پیٹھ سہلاتی رہی۔ بس آخری بات میں نے کہہ دی ہے کہ آئندہ بچیاں قاری صاحب سے نہیں پڑھیں گی۔ رات کے کھانے پر گھر کے سب افراد جمع ہوتے تھے جب دادی اماں نے قاری صاحب کی کہانی شروع کر دی۔ جو فیصلہ وہ کر چکی تھیں اس کی تصدیق بہرحال ان کے بیٹے ہی نے کرنی تھی۔ پوری بات بتانے کے بعد انہوں نے نائلہ کو ساتھ چمٹایا۔ لو بھلا دیکھو کیا منہ نکل آیا ہے اس کا، انہوں نے کہا۔ دادی اماں، کیا منہ پہ مارا تھا قاری صاحب نے؟ کوئی بچہ پوچھ بیٹھا۔ چلو چپ کرو، حال تو دیکھو بیچاری کا۔ ٹھیک ہے استانی جی کا، پھر آپ خود ہی بندوبست کریں۔ ابو نے کرسی سے اٹھتے ہوئے ایک فقرے میں فیصلے کی تائید کر دی۔ رامین اٹھو بیٹا، نماز پڑھو۔ سارا، زبدہ، جلدی کرو، نماز تو اذان کے ہوتے ہی پڑھنی چاہیے۔ دادی جان اپنے فرائض سے غافل نہیں تھیں اور عشاء کی نماز کے لیے کھیلوں میں مصروف ٹولی کو اٹھانے آئیں۔ دادی اماں، آپ کو پتہ ہے عشاء کی نماز کا وقت تو اتنی رات تک رہتا ہے، ابھی 8:15 ہی تو ہوئے ہیں۔ دادی اماں نہ جانے کیا سوچ کر واپس چلی گئیں۔ ہاتھ دھو کر پلنگ پر لیٹنا اور کلی کر لی ہے یا نہیں؟ بستر کی چادر اچھی طرح جھاڑ لینا۔ ہاتھ منہ دھونے اور کلی کرنے کی وجہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ رات میں کیڑا مکوڑا نہ کاٹ لے، یہ بستر کی چادر جھاڑنے کی بھلا کیا تک بنتی ہے؟ زبدہ نے حیرانی سے پوچھا۔ اللہ ہی جانے بھائی، سارا نے سب کو وہاں سے اٹھایا۔ واہ کیا خوشبو سے کمرہ مہک رہا ہے،
قیمہ بھرے پراٹھے اور حلوہ پوری، بچوں نے نعرہ لگایا۔ زبدہ، سارا، رشدہ اور رامین سبھی موجود ہیں۔ نائلہ نظر نہیں آ رہی، کہاں ہے وہ؟ دادی اماں نے پوچھا۔ دادی اماں آدھی رات سے اس نے ہمیں جگائے رکھا ہے، سارا نے کہا۔ وہ کیوں؟ کہتی تھی درد ہو رہا ہے، ابھی اس کی آنکھ لگی ہے تو ہم نے بھی نہیں اٹھایا، زبدہ نے کہا۔ خلاف معمول خاموشی سے ناشتہ ہوا اور سب اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ نائلہ اٹھی اور آ کر دادی اماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ کیا ہوا میری جان؟ دادی اماں کو کل واری مار بھی یاد تھی۔ پتہ نہیں دادی اماں، بائیں کندھے کے نیچے درد ہوتا رہا ہے۔ دادی اماں نے فوراً گرم پانی کی بوتل منگوائی، اپنی نگرانی میں ناشتہ کروایا۔ خبردار، آج ٹک کے آرام سے بیٹھی رہنا۔ دوپہر تک تکلیف اور زیادہ ہو گئی۔ اب دادی اماں نے آیات شفا پڑھتے ہوئے آہستہ آہستہ ہاتھوں سے زیتون کے تیل کی مالش کی اور چادر دے کر اپنے قریب لٹا لیا۔ جو ہی وہ حرکت کرتی، ساتھ ہی چیخ مارتی، دادی اماں درد زیادہ ہو رہا ہے۔ سب گھر والے اس کے ناز اٹھانے میں مصروف تھے۔ آیات کے دم اور مالش کے بعد دادی اماں نے چائے کے ساتھ درد کی گولیاں دیں، جو ٹوٹ کے ان کے ذہن میں آئے آزماتی گئیں۔ حیرانی اس بات پر تھی کہ یہ درد ہے کیسا ڈھیٹ جو بلا کی طرح چمٹ گیا ہے۔ دادی اماں میں بتاؤں، کل کھیلتے ہوئے سارا آپی نے دھپ دھپ میری پیٹھ پہ مارا تھا، اس کا درد ہے، نائلہ نے کراہتے ہوئے کہا۔ دادی اماں میں نے تو سب کی پیٹھ پہ مارا تھا، اس اکیلے کی کمر پر تھوڑا ہی مارا تھا، سارا نے اپنی صفائی پیش کی۔ درد کی گولی سے لمحہ بھر کے لیے نائلہ کو سکون ملا تھا، پھر ختم ہوا۔ ہائے درد، ہائے بہت درد ہو رہا ہے۔ جو ہی تشخیص کے لیے اس جگہ پر کوئی ہاتھ رکھتا، وہ اچھل پڑتی، درد ہو رہا ہے، ہاتھ مت لگائیں۔ رات گئے، قریبی کلینک سے ڈاکٹر صاحب بھی آ گئے، دیر تک چیک اپ کرتے رہے، زبان چیک کی، 10 سوال کیے۔ کیا کھایا تھا؟ کب سوئی تھی؟ چوٹ تو نہیں لگی تھی؟ کسی نے دھکا تو نہیں دیا؟ یہ درد پہلے بھی تو کبھی نہیں ہوا؟ ہر سوال کا جواب مسلسل نفی میں آ رہا تھا۔ بی اماں، ابھی اس سے قبل آپ کسی دوائی کا ذکر کر رہی تھی، کون سی تھی؟ دادی اماں نے تکیے کے نیچے سے پیناڈول کا پتا تھمایا اور مالش بھی کی۔ انہوں نے کہا، وینٹوجینو اور زیتون کا تیل بھی سامنے رکھ دیا۔ بیٹے یاد کرو، رات کس کروٹ سے سوئی تھیں؟ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا۔ بائیں کروٹ۔ اب تو آواز بھی درد سے متاثر ہو گئی تھی۔ دادی اماں بڑبڑانے لگیں، ارے 1000 مرتبہ تلقین کر چکی ہوں، دائیں کروٹ لیٹے ہیں، میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اچھا تو بائیں کروٹ لیٹنے سے پہلے چیک کیا کہ بستر پر کوئی چیز تو نہیں؟ ڈاکٹر صاحب اس وقت اسکاٹ لینڈ کی تفتیشی ٹیم کا فرد لگ رہے تھے۔ پتہ نہیں، نائلہ نے کہا۔ سارا اور زبدہ بھاگم بھاگ گئیں اور بستر کی چادر اٹھائی۔ پنسلیں، کتاب، چمچ اور دونوں کا منہ کھلا رہ گیا۔ پلاسٹک کا موٹا سا ہینگر خدا جانے کیسے اس جگہ پر پڑا ہوا تھا جہاں نائلہ لیٹی تھی۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کر کے دونوں نے سر ہلایا۔ دادی اماں کہتی تو ٹھیک ہی ہیں کہ سونے سے پہلے بستر کی چادر ضرور جھاڑ لیا کرو، پیارے نبی کی سنت پر عمل بھی اور فائدہ بھی۔ ہینگر ہاتھ میں لیے شرمندگی سے دونوں ڈاکٹر صاحب کے سامنے موجود تھیں۔ اچھا بچوں، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے سونے سے پہلے منہ ہاتھ دھو کے، وضو کر کے، بستر جھاڑ کے پھر سوئیں۔ کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔